میرے کلینک پر روز ایک لڑکی آتی اور کہتی کہ ڈاکٹر مجھے کوئی انجیکشن لگا دو جس سے میرا بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ میرا شوہر اس قابل نہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ میرے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے بیٹھ جاتی۔ مجبور ہو کر میں نے اسے 5 دن انجیکشن لگا دیے۔ وہ حاملہ ہو گئی۔ جب 9 ماہ کے بعد وہ ڈیلیوری کے لیے آئی تو میں نے آپریشن کیا، مگر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اور بچہ تو میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ ایک دن کلینک میں مریضوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نے اس کو بلایا اور بیماری کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، ڈاکٹر میں بیمار نہیں ہوں، بس مجھے کمزوری ہے، مجھے طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، کیونکہ وہ دیکھنے میں کمزور نہیں لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں؟ تب اس کے ساتھ آئی بوڑھی عورت نے کہا، ڈاکٹر یہ میری بیٹی ہے، جب یہ 16 سال کی ہوئی تب میں نے اس کی شادی کروا دی اور اب اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی ساس کو لگتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر کمزور ہے، اس لیے یہ طاقت کی دوا لینے آئی ہے۔ بس آپ کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں جس سے اسے اولاد ہو جائے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا، دیکھو بی بی، ایسے انجیکشن لگانے سے اولاد نہیں ہو جاتی۔ میاں بیوی کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس میں بیماری ہے، پھر اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، دیکھیں آپ ایسا مت کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کو اولاد لازمی ہوگی۔ آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ پھر میں نے اولاد نہ ہونے کے بارے میں اس سے چند ضروری سوال کیے اور پوچھا کہ کیا تم نے پہلے بھی کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی، جی میں پہلے بھی 2 ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا چکی ہوں، مگر میری اولاد نہیں ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے ٹیسٹ بھی تو ہوئے ہوں گے، کیا تمہارے پاس پرانے ٹیسٹ کی رپورٹ موجود ہیں؟ اس نے فائل آگے کر دی اور کہنے لگی، جی یہ سب رپورٹ ساتھ لائی ہوں۔ میں نے رپورٹ تسلی سے دیکھی، ساری رپورٹ ٹھیک تھی۔ پھر میں نے اس کا چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل تھا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے کہا، دیکھو لڑکی، تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، کچھ انتظار کرو، اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ کہنے لگی، ڈاکٹر آپ بس مجھے طاقت کے انجیکشن لگا دیں۔ میں نے کہا، ارے کیا تم پاگل ہو؟ تم بالکل صحت مند ہو، اس لیے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں، ٹینشن مت لو، بس اچھا کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ اس لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ڈاکٹر میں بہت پریشان ہوں۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے یہی کہا کہ طاقت کے انجیکشن لگوا لو، تمہیں کمزوری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، کمزوری دور ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، عجیب بات ہے، خیر میں تمہاری تسلی کے لیے تمہیں طاقت کی دوا دیتی ہوں۔ میں نے اسے کچھ وٹامن وغیرہ لکھ کر دیے اور کہا کہ اس دوائی کو روزانہ استعمال کرے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور طاقت کے انجیکشن کے لیے اصرار کرنے لگی، جبکہ اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ آج میں نے اسے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ہدایت کی کہ پہلے یہ ٹیسٹ کروا کر آؤ، رپورٹ دیکھ کر میں تجویز کروں گی کہ آگے کیا کرنا ہے، تمہیں دوا دینی ہے یا پھر انجیکشن لگاؤں گی۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی اور 1 ہفتے کے بعد وہ ٹیسٹ کی رپورٹ لے آئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بظاہر کوئی کمزوری نہیں تھی اور کسی قسم کی بیماری بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے
ایک بار پھر سمجھایا، بی بی تم کو کوئی بیماری نہیں، ویسے دوا استعمال کرنا صحت کے لیے بہت برا ہے۔ لیکن وہ میری بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کوئی تو دوا دیں یا پھر کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں جس سے میں حاملہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، دیکھو میرے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے۔ اس کے اصرار کرنے پر آج پھر مجھے غصہ آ گیا۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے دوا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب بغیر وجہ مفت کی فیس دینے ادھر مت آنا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ میں کسی کو ویسے دوا نہیں دیتی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے بلا وجہ دوا لینا صحت کے لیے مضر ہے۔ میری بات سن کر سائمہ مایوس ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، ڈاکٹر اگر یہ بیمار نہ ہوتی تو ہم یہاں آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہمارے محلے دار عورتوں نے آپ کی بہت تعریف کی، تبھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ قابل ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہم بھی اسی یقین کے ساتھ آئے تھے اور مجھے بڑی امید تھی کہ آپ کے علاج سے میری بیٹی کو اولاد ہو جائے گی، مگر آپ ڈاکٹر لوگ نہ جانے توجہ کیوں نہیں دیتے۔ میں نے کہا، دیکھو بی بی، ڈاکٹر بیمار پر ضرور توجہ دیتا ہے، جو بیمار نہ ہو تو اسے بلا وجہ دوا دینا بیکار ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب میں نے سائمہ کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ میری بات سے اسے تکلیف ہوئی۔ تب میں نے ہمدردی سے پوچھا، سائمہ سچ بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جسمانی طور پر کوئی نقص نہیں اور نہ کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر میں تمہیں انجیکشن یا کوئی دوائی دوں گی تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ اچھا مجھے اب اصل بات بتا دو تاکہ میں تمہارا مناسب علاج کر سکوں۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا رونا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ تبھی میں اس کی ماں سے مخاطب ہوئی۔ میں نے کہا، آپ ایسا کریں، آپ ان کو سول اسپتال میں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میں لکھ دیتی ہوں۔ میں کچھ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں کہنے لگی کہ ہم ان کو دکھا چکی ہیں، ہم نے کوئی ڈاکٹر پیر فقیر تک نہیں چھوڑا، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں نے کہا، اماں اولاد اللہ کی دین ہے، جب ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، تمہاری لڑکی کو آخر کس بات کا ڈر ہے؟ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر آپ سمجھدار ہیں، اولاد نہیں ہوگی تو اس پر سوتن آ جائے گی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے سائمہ، تم اسی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ کہنے لگی، صرف یہی نہیں، مجھے طلاق بھی ہو سکتی ہے، اس لیے علاج کے لیے بھٹک رہی ہوں۔ میری ساس کہتی ہے کہ تم بہت کمزور ہو، میں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہیں، جہاں جاتی ہوں ڈاکٹر کہتی ہیں کہ جسمانی کمزوری ہے، اسی وجہ سے تمہیں اولاد نہیں ہوتی، اسی لیے میں آپ کے پاس طاقت کے انجیکشن لگوانے آئی ہوں۔ میں نے کہا، کیا تمہارا خاوند اور سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر نہیں، وہ سب ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن میں نے 12 جماعت پاس کی ہے۔ میں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا اسی شہر میں ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے، سال میں 1.5 ماہ کی چھٹی پر آتا ہے۔ میری اصل پریشانی یہ ہے کہ ساس اب میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے، اس کے سارے رشتہ دار میرے خاوند کو اکسا رہے ہیں کہ اب تم پہلی بیوی کو چھوڑ دو، یہ تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تم دوسری شادی کر لو، اس عورت سے اولاد نہیں ہوگی، بیکار وقت ضائع نہ کرو، خاوند تو کچھ دن رہنے کے بعد چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے ساس نندیں مجھے ذہنی اذیت دیتی ہے تاکہ میں خود طلاق لے لوں یا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے سائمہ کی بات سن کر افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، اب تمہارا شوہر کب واپس آئے گا؟ وہ کہنے لگی، 15 دن کے بعد واپس آنے والا ہے۔ میں نے کہا، اچھا جب وہ آ جائے تب اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اس کو سمجھاؤں گی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو یا اس کو علاج کی ضرورت ہو۔ دیکھو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، اپنے شوہر کو تسلی سے سمجھانا، جیسے عورت میں مسئلہ بنتا ہے ویسے شوہر میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے اور علاج کے بعد سب
ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باہر دوسری مریض خواتین انتظار کر رہی تھیں، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اب جائیں اور 15 دن کے بعد واپس آئیں جب اس کا شوہر آ جائے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل بھی دکھی ہوا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سائمہ کے دکھ کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ دن گزرتے گئے اور 3 ہفتوں کے بعد یہ ماں بیٹی پھر سے آ گئیں۔ سائمہ کے چہرے پر آج بھی ملال اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے کلینک آنے سے بہت پہلے آ چکی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کی باری تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا، پوچھا سائمہ کیسی ہو؟ کیا تمہارا شوہر آ گیا؟ وہ کہنے لگی جی آ گیا، لیکن اس نے آپ کے کلینک آنے سے انکار کر دیا۔ کہتا ہے تمہاری لیڈی ڈاکٹر مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھو سائمہ، ضروری نہیں کہ عورت ہی بیمار ہو، مرد بھی بیمار ہو سکتا ہے، اس لیے تمہارے شوہر کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں آتا تو کسی دن اس کو میرے پاس بھیج دو تاکہ اس کو پوری بات سمجھا سکوں۔ جب تم دونوں کی پوری ہسٹری میرے سامنے ہوگی تو ہی میں کچھ کر سکوں گی۔ اس مقصد کے لیے دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہے۔ تمہارا ٹیسٹ ہو چکا، اب میں تمہارے شوہر کا ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر میرا شوہر ان پڑھ اور دیہاتی ہے، پہلے تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو آپ کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے رشتہ دار اسے سمجھاتے ہیں تو وہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ مرد بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ بس وہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تم بانجھ عورت ہو۔ میں نے کہا دیکھو بی بی، رپورٹ کے مطابق تم بالکل ٹھیک ہو، تم بانجھ نہیں ہو۔ اب اپنے شوہر کو لانا تمہارا کام ہے، میرے پاس نہیں آ سکتا تو کسی اور ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لے، مکمل علاج کروائے، بس یہی ایک صورت ہے۔ میرا کام تھا تمہاری رہنمائی کرنا، سو میں نے تمہیں بتا دیا، اب آگے تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ ایک بار پھر مایوسی سے وہاں سے جاتے ہوئے بولی میں ایک بے بس عورت کیا کر سکتی ہوں، میں تو اپنے شوہر کے پیار کے 2 بول کو ترس رہی ہوں، وہ کیا میری بات مانے گا اور کیا مسئلہ حل کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔ اسے ایسے روتا ہوا جاتے دیکھ کر مجھے دکھ ہوا، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ میں روز ایسے مریض دیکھتی تھی لیکن اس عورت میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے لیے دل سے دکھ محسوس کیا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جہالت کے سبب ہمارے وطن میں کتنے اندھیروں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ انسان خود عقل سے بیگانہ ہو جائے تو دوسرا کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سائمہ کا انجام بھی بالآخر یہی ہوگا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور وہ لوگ بھی اس کی زندگی اجیرن کریں گے، یا پھر طلاق کی نوبت پر بات آ جائے گی اور یہ خوشی کا سورج پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ نہ جانے ایسی معصوم لڑکیوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو برسوں سے جہالت کی چکی میں پستی آ رہی ہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ نرس نے اندر آ کر بتایا کہ وہ ماں بیٹی ابھی گئی نہیں بلکہ انتظار گاہ میں پڑی کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ شاید سائمہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے تھم جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جب سب مریض چیک کر لیے اور ابھی کلینک سے باہر نہیں گئی تھی تبھی میں نے نرس سے کہا اگر وہ بیٹھی ہیں تو ان کو اندر بھیجو۔ دونوں دوبارہ اندر آ گئیں۔ سائمہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے مگر تمہارے اکیلے کے علاج سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا پڑے گا۔ تم نا امید نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ کرو، دعا کرو۔ میں کچھ انجیکشن لکھ کر دے رہی ہوں، کچھ دن لگوا لو، یہ طاقت کے لیے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کی کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن اس کا عارضی علاج جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کو تسلی ہو۔ وہ چند دن کلینک آتی رہی اور انجیکشن لگواتی رہی، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ہسپتال آنا بند کر دیا۔ میں نے نرس سے پوچھا کیا سائمہ پھر نہیں آئی؟ نرس کہنے لگی ڈاکٹر
اور آخری انجیکشن لگوانے آئی تھی اس کے بعد اس کی ماں آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ سائمہ کو اس کے خاوند نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور وہ صدمے سے بیمار پڑ گئی ہے۔ وہ لوگ اسے کسی اور اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نرس کو پتہ چلا کہ سائمہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شاید بوڑھی عورت نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ نرس کئی بار سائمہ کے گھر اس کو انجیکشن لگانے گئی تھی۔ اس خبر سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ سائمہ کا چہرہ میری نظروں میں گم گیا، جس پر ہر دم خوف کے سائے رہا کرتے تھے۔ بالآخر اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی یاد میرے دماغ سے ختم ہو گئی۔ مریضوں کے جھرمٹ میں میری زندگی کے دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرے پاس اس جیسی کئی لڑکیاں آتی جاتی